آج جو ہے احکام نماز میں لباس سے نماز گزار اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چند مسائل لباس سے نماز گزار کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ شرائط لباس سے نماز گزار کے سلسلے میں آپ پڑھیں گے شرائط۔ شرائط لباس سے نماز گزار، سر فہرست شرط ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو شرائط لباس سے نماز گزار میں پاک ہونا، نجس لباس کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں نماز باطل ہو جائے گی، پاک ہونا چاہیے۔ پاک طہارت شرعی، نجس نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط اس کے لیے مباح ہونا چاہیے، نمازی کا لباس مباح ہو۔ مباح کیا ہے؟ نمبر 1 اپنا ہو لباس، اپنا ہو، کسی دوسرے کا نہ ہو۔ اور نمبر 2 اگر اپنا نہ ہو کسی کا ہو تو اجازت ہو پہننے کی اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں مباح۔ کسی اور کا لباس ہے لیکن اس نے آپ کو پہننے کی اجازت دی ہے، یہ لباس ابھی آپ کے لیے پہننا مباح ہے، مباح ہونا چاہیے۔ تیسری شرط مردار کے اجزاء نہ ہو لباس میں، آپ کے لباس میں مردار کے اجزاء نہ ہو۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ حیوان جو غیر شرعی طریقے سے مرا ہو۔ اب وہ مختلف طریقے ہیں، وہ حیوان جو غیر شرعی طریقے سے مرا ہو، وہ مثلا غیر شرعی ذبیحہ، ذبح غیر شرعی طریقے سے کیا۔ شرعی طریقے سے کس طرح ذبح ہونا چاہیے؟ غیر شرعی طریقہ، غیر شرعی ذبیحہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 جی مثلا لوہے سے ذبح نہ کیا۔ نمبر 2 مسلمان نے ذبح نہ کیا۔ نمبر 3 قبلہ رخ نہ تھا۔ نمبر 4 رگوں کو نہیں کاٹا، یہ سب غیر شرعی ہے۔ یا مثلا 5 گلا دبا کر مارا۔ 6 مثلا کرنٹ لگا کر مارا۔ 7 مثلا گرا کر مارا۔ مثلا 8 خود بخود مرا، کہاں کہ خود بخود مرا، وغیرہ وغیرہ، سب غیر شرعی طریقے سے۔ کسی نے سینگ مار، کسی نے سر میں گولی مار دیا، وہ سب مردار ہے، غیر شرعی طریقے۔ تو مردار کے اجزاء سے نہیں ہونا چاہیے جسم، مردار کے اجزاء سے نہ ہو، حتیٰ کہ بٹن بھی، لباس کے بٹن، حتیٰ کہ مثلا ناڑا، اور اسی طرح سے
ٹوپی بھی حرام کے اجزاء سے نہ ہو، اور اسی طرح بیلٹ، پیٹی وغیرہ حرام کے اجزاء سے نہ ہو۔ یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط اس میں کیا ہے؟ حرام گوشت کے اجزاء سے نہ ہو۔ آپ کے لباس میں حرام گوشت کا اجزاء نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حرام گوشت مثلا بلی، مثلا شیر، مثلا بیڑیا، لومڑی، ہاتھی، مثلا گینڈا، مثلا زرافہ وغیرہ وغیرہ حرام گوشت جانور وغیرہ وغیرہ آپ لگاتے جائیں، حرام گوشت کے اجزاء سے نہ ہو۔ بعض لوگ خواتین کے جو پرس ہوتے ہیں وہ مثلا سام کی کھال سے ہیں، خواتین کے جو کوٹ ہے اس کے گردن کا کس چیز سے بناتے ہیں؟ لومڑی کے کھال اور اس کے اون سے اور اس کے دم وغیرہ سے مثلا بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حرام گوشت کے اجزاء سے نہ ہو، ہاتھی کی سینگ شامل نہ ہو اس طرح، چونکہ بعض حرام گوشت کے جو ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے کہ نماز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی چیتے کو ذبح کرتے ہیں، کر کے اس کی کھال استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ حلال گوشت نہیں ہے، گوشت نہیں کھا سکتے آپ اس کے، لیکن اس کے کھال وغیرہ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا بچھونا بنا لیتے ہیں وغیرہ، اس کے کھالوں سے بہت سارے، اس طرح سانپ کیا؟ سانپ حرام گوشت، ہاں وہ نہیں معلوم، حرام گوشت کے اجزاء سے نہ ہو۔ مرد کے لیے تلا بافت نہ ہو، مرد کے لیے خالص ریشم کا نہ ہو۔ مردوں کے لیے تلا بافت سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہننا حرام ہے۔ ٹوٹل سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے انگوٹھی کے طور پر ہو، چاہے دانت لگوا دیں آپ، چاہے آپ بٹن اس کے بنوا لیں۔ آج کل کے بڑے لوگ پتہ ہے وہ لوگ ہتھیار بناتے ہیں، اس کے اوزار جو ہیں، اس کے اجزاء جو ہیں سونے سے بناتے ہیں، وہ گفٹ دے دیتے ہیں دوسروں کو۔ ایسے بادشاہان ہیں یا ایسے وزراء ہیں جن کے واش روم بھی سونے کا بنا ہوتا ہے، سونے سے بنایا۔ انسان اگر بے لگام ہو جائے تو پھر وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ خواتین کے لیے دونوں جائز ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ خواتین کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے مثلا حرام ہے۔ مرد کے لیے سونے کی
انگوٹھی حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے. اس طرح لاکٹ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے. جیب میں رکھ سکتے ہیں، اتار کے جیب میں رکھیں نماز پڑھیں. گھڑی بھی اسی طرح سے ہے.